السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، 15واں پارے کا مختصر سے الفاظ میں خلاصہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پارے میں 2 حصے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل مکمل بیان کی گئی ہے اور سورہ کہف کا ایک بڑا حصہ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل جو اس میں بیان کی گئی ہے، اس میں 4 باتیں ہم کو بتائی جا رہی ہیں۔ پہلی بات واقع معراج ہے۔ معراج جسمانی ہوئی، جاگنے کی حالت میں ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا، پھر وہاں سے 7واں آسمان لے جایا گیا۔ نماز فرض اسی وقت ہوئی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات دنیا کو واپس لوٹ کر آ گئے۔ یہ معراج کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ دوسری بات، بنی اسرائیل کا فتنہ اور فساد بیان کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ تم لوگ 2 مرتبہ زمین میں فساد مچاؤ گے۔ چنانچہ ایک دفعہ حضرت شعیب علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی تو بخت نصر کو ان پر مسلط کر دیا گیا۔ دوسری بار حضرت زکریا علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا تو بابل کا بادشاہ ان پر مسلط ہو گیا۔ اس طرح ان لوگوں پر اللہ تبارک و تعالی کا عذاب نازل ہوا۔ اس کے بعد اسلامی آداب اور اخلاق بتائے گئے ہیں۔ اللہ کے سوا کسی کی بات نہ کرو، والدین کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں کو ان کا حق دو، مال کو فضول خرچ نہ کرو اور نہ بخیلی کرو، نہ ہاتھ اتنا کشادہ رکھو کہ کل پچھتانا پڑے، اور اپنی اولاد کو مفلس کے ڈر سے قتل نہ کرو، کسی جاندار کو ناحق قتل نہ کرو، یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کرو، وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، ناپ تول پورا کیا کرو، جس چیز کے بارے میں تحقیق نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو، زمین پر اکڑ کر نہ چلو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ کتنی عمدہ باتیں بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد کچھ اور مضامین بیان کیے گئے ہیں، جیسے قرآن مجید کی عظمت بیان کی گئی ہے، اس کے نازل ہونے کے مقاصد بیان کیے گئے ہیں، اس کا موجودہ ہونا بیان کیا گیا ہے، اللہ کی طرف سے انسان کو تکریم دیا جانا، اسے روح اور زندگی جیسی نعمت کا عطا ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز تہجد کا حکم دیا جانا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ بیان کیا گیا ہے، قرآن کریم کے تھوڑا نازل ہونے کی حکمت اور اللہ تبارک و تعالی کا شریک اور اولاد سے پاک ہونا بتایا گیا ہے، اور اسماء حسنہ کے ساتھ متصف ہونا بھی بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورہ کہف کا ایک بڑا حصہ بیان کیا گیا ہے، جس میں 2 باتیں ہم یہاں پر ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے 2 قصے یہاں بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا قصہ اصحاب کہف کا ہے۔ یہ وہ چند صاحب ایمان نوجوان تھے جنہیں دقیانوس نامی بادشاہ بت پرستی پر مجبور کرتا تھا اور ہر ایسے شخص کو قتل کر دیتا تھا جو اس کی شرک یا دعوت کو قبول نہیں کرتا تھا۔ ان نوجوانوں کو ایک طرف مال دولت کے انبار، اونچے عہدوں پر تقرر اور معیار زندگی کی بلندی جیسی ترغیبات دی گئیں، اور دوسری طرف ڈرایا دھمکا گیا اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دی گئیں۔ ان نوجوانوں نے ایمان کی حفاظت کو ہر چیز پر مقدم جانا اور اسے بچانے کی خاطر نکل کھڑے ہوئے۔ چلتے چلتے شہر سے بہت دور ایک پہاڑ کی غار تک پہنچ گئے۔ راستے میں کتا بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ انہوں نے اس غار میں پناہ لینے کا ارادہ کیا، اور جب وہ غار میں داخل ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں گہری نیند سلا دیا، یہاں تک کہ 309 سال تک وہ سوتے رہے۔ جب نیند سے بیدار ہوئے تو کھانے کی فکر ہوئی۔ ان میں سے ایک کھانا خریدنے کے لیے شہر آیا، وہاں اسے پہچان لیا گیا۔ 3 صدیوں میں حالات بدل چکے تھے، اہل شرک کی حکومت کب کی ختم ہو چکی تھی اور اب موحد برسر اقتدار تھے۔ ایمان کی خاطر گھر بار چھوڑنے والے یہ نوجوان ان کی نظر میں قومی ہیرو کی حیثیت اختیار کر گئے۔ دوسرا قصہ حضرت موسیٰ اور خضر کا بیان کیا گیا ہے۔ اس کا ذکر آئندہ انشاءاللہ پاروں میں ہم بیان کرنے جا رہے ہیں، اور 2 مثالیں یہاں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی مثال، 2 آدمی تھے، ایک کے باغات تھے، دوسرا غریب تھا۔ باغات والا اکڑتا تھا، غرور کرتا تھا، تکبر کرتا تھا۔ غریب آدمی نے اس سے کہا، تم تکبر نہ کرو،
اکڑ کر نہ پھرو، بلکہ اللہ نے جو نعمت تم کو دے رکھی ہے اس پر ماشاءاللہ کہو، ورنہ اللہ کا عذاب آ سکتا ہے۔ لیکن باغ والے نے انکار کر دیا، تکبر کیا، تو سارے کے سارے باغات جل گئے اور وہ شرمندہ ہو گیا۔ دوسری مثال دنیاوی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے پانی برسا، زمین سرسبز ہو گئی، کچھ عرصے کے بعد سب کچھ سوکھ کر چورا چورا ہو گیا۔ بس یہی دنیاوی زندگی کی حقیقت ہے دوستو۔ اس طرح پارا ختم ہو جاتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو اسلامی طرز پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔